برطانیہ کے دورے کے دوران صدر آصف زرداری پاکستان اور برطانیہ کے سفارتی تعلقات میں تنازع کا موضوع بھی چھیڑیں گے۔ حال ہی میں بھارت کے دورے کے دوران برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے پاکستان کو دہشت گردی کے فروغ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ پاکستان کے مطابق یہ ایک بے بنیاد الزام ہے۔ ڈاکٹر نسیم اشرف کہتے ہیں کہ برطانیہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات مزید بہتر کرنا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں جو ڈیوڈ کیمرون کا سٹیٹمنٹ تھا وہ ایک سیلز مین کا سٹیٹمنٹ تھا انڈیا میں، کیونکہ انڈیا اس وقت دنیا کی مارکیٹ میں سب سے بڑا آرمز کانٹریکٹ اور آرمز ڈیل کرنے جا رہا ہے۔ اس کے لیے امریکہ بھی لائن میں لگا ہوا ہے، برطانیہ بھی، رشیا بھی۔ اس واقعے کے بعد برطانیہ کا دورہ ملتوی نہ کرنے کے فیصلے پر پاکستان کی بہت سی سیاسی پارٹیوں نے صدر آصف زرداری کی تنقید کی۔ دوسری طرف خود برطانیہ میں بھی وزیر اعظم کیمرون کو بھی پاکستان سے متعلق اپنے بیان پر ماہرین سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر مالکم چامرز Both the previous government and this government have tried to do so. برطانیہ کی موجودہ اور سابق حکومت دونوں ہی افغانستان میں برطانوی فوج کی موجودگی کے حق میں یہ دلیل پیش کر چکی ہیں کہ پاکستان سے افغانستان میں القاعدہ کا داخلہ روکنے کا ایک یہی طریقہ ہے، اور اس حکمت عملی سے ہی برطانیہ کو دہشت گرد حملوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں بہت سے لوگ اس پیچیدہ دلیل کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جنگ کے بارے میں یہ تاثرات برطانیہ تک ہی محدود نہیں۔ اسی موضوع پر مستقل اختلاف رائے کی وجہ سے ہالینڈ کی اتحادی حکومت ختم ہو گئی اور افغانستان کے جنوب میں موجود تقریباً 2000 ڈچ فوجیوں کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ کینیڈا بھی اگلے سال تک افغانستان سے اپنی فوج ہٹانا شروع کر دے گا۔ افغانستان میں نیٹو فوج یا ISAF کے افسران کے مطابق ان کا اتحاد مضبوط ہے۔ ISAF اور افغان سیکورٹی کے فورس پوسچر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنی فوجی موجودگی کو مؤثر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پروفیسر مالکم چامرز کہتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں عوام کے تاثرات افغانستان میں نتائج پر منحصر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اگلے سال تک لوگوں کا یہی تاثر رہا کہ افغانستان میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے، تو نہ برطانیہ یہ جنگ جاری رکھنا چاہے گا اور نہ امریکہ۔ حکومت بہت جلد عوام کا اعتماد اس طرح کھو سکتی ہے جیسا ویتنام کی جنگ کے دوران ہوا تھا۔ افغانستان میں اتحادی فوج کے کمانڈروں کو امید ہے کہ موجودہ اور نئے آپریشنز ٹھوس نتائج حاصل کریں گے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور نیٹو کے دوسرے اتحادیوں کو اپنی عوام سے اس جنگ کے متعلق اتنی مخالفت کا سامنا ہے کہ ممکن ہے اس جنگ میں کوئی بھی فتح حاصل نہ کر پائے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔